پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شرک۔ شرک کے معنی ہوتے ہیں ساجی بنانا، حصے دار بنانا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کے حقوق میں اگر کسی کو ساجی یا شریک ٹھہرایا جائے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کی کچھ قسمیں ہیں پیارے بچوں۔ نمبر 1 ہے ذات، اللہ کی ذات میں شرک۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عرب نے جو ہے مشرکین عرب جو تھے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کا بیٹی بنا دیا۔ تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہوتا ہے۔ پھر دوسرا ہے پیارے بچوں کے شرک صفات میں، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، یعنی اللہ کی جو خوبیاں ہیں کہ اللہ ہی غیب کو جانتا ہے، اللہ ہی کھلے اور چھپے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاسٹ اور فیوچر کو جانتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی ہمارے پاسٹ اور فیوچر کو جانتا ہے تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ کوئی اور ہم کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے علاوہ، یا کوئی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یا کوئی ہم کو روزی یا بچے دے سکتا ہے، یہ سوچنا جو ہے وہ اللہ کی صفات کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ شورا میں کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر تیسرا شرک ہے پیارے بچوں اس کے حقوق اور اختیارات میں شرک، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو پالتا پوستا ہے نا، ہر نعمت جو ہے وہ ہمارا رب ہے، اور ہم جو ہے اس کا شکر ادا، ہر نعمت ہم کو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور پھر ہم اپنی زندگی میں اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے کسی اور کا شکر ادا کرے، کسی اور سے محبت کرے، کسی اور کی فرمانبرداری کرے، ہے نا، اور کسی اور کا حکم اپنی زندگی میں مانے، کسی اور کا قانون ہم فالو کریں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق میں شرک کرنا۔ ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے نا، یعنی یہ بادشاہت اور یہ جمہوریت یہ سب کیا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ایک مثال کہ جب ہمارے ماں باپ ہم کو کھلاتے پلاتے ہیں اور ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے امی ابو کی بات نہ سنتے ہوئے جا کے پڑوسی کی کوئی بات سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، امی ابو کا کہنا نہیں مانتے، امی ابو کی فرمانبرداری نہیں کرتے، تو کیا امی ابو کو برا نہیں لگے گا؟ امی کہیں گی کہ دیکھو میں تمہاری کو کھلاتی ہوں پلاتی ہوں، تمہاری کیئر کرتی ہوں، تم جا کے پڑوسی آنٹی کی بات سنتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو۔ تو اسی طریقے سے پیارے بچوں ہمارا پیارا اللہ تعالیٰ جس کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہے نا، جس نے ہم کو ہر نعمت دی ہے، ہم کو پالتا ہے پوستا ہے، ہماری ضرورتوں کو انتظام کرتا ہے، ہم جو ہے اس کی بات نہ سنتے ہوئے، اس کی فرمانبرداری نہ کرتے ہوئے کسی اور کی فرمانبرداری سنے، اپنی زندگی میں کسی اور کا حکم اور قانون مانے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کو اس وقت بہت غصہ آتا ہے۔ اسی لیے جو ہے شرک کی معافی نہیں ہے۔ کیا کاری دکھاوا بھی شرک ہے۔ یہ چھپا ہوا شرک ہے کہ انسان کوئی کام دوسرے کی موجودگی کے سبب سے کرے، یعنی دوسرے کوئی دیکھ رہے ہیں تو ہم نماز پڑھ لے یا کوئی اچھا عمل کر لے، یہ بھی شرک ہے پیارے بچوں۔ مجھے اپنی امت میں سے جس کا سب سے زیادہ خوف ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیا ہے، یہی ہے ریاکاری کا، ہے نا۔ اور انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چاند سورج کی پوجا اور بتوں کی پوجا کریں گے، ہے نا، بلکہ وہ کیا کریں گے، اپنے خواہش نفس کو جو ہے اپنا معبود بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی ہمارا دل جو چاہتا ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں ہم اپنے دل کی اپنے خواہش کی بات مانتے ہیں، تو یہ بھی پیارے بچوں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بڑی زیادتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک کرنے والا جو ہے پیارے بچوں وہ آسمان کی بلندیوں سے انتہائی پستیوں میں جا پہنچتا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا وہ گویا آسمان کی بلندیوں سے گرا، اب پستیوں میں آ رہا ہے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائے یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ ہاں تو پیارے بچوں یہ بات سمجھ لیجئے کہ شرک جو ہے اس کا انجام کیا ہے، جہنم ہے، اور توحید جو ہے یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کا رزلٹ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ توحید پہ ہم اپنی زندگی میں قائم رہے اور شرک سے بچے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں جانے والا بنائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔